یہ سماج کتنا اثر کرتا ہے معاشرے پر، آفس کتنا اثر کرتا ہے معاشرے انسان کے کردار پر، وہ ماحول کتنا اثر کرتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ سورہ نساء 97 نمبر آیہ مبارکہ میں ہے، ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم، جب ان لوگوں کو ملائکہ نے مارا اور انہیں اس دنیا سے لے گئے، توفاہم ان کو فوت کیا، مار دیا ملائکہ نے، ظالمی انفسہم اس حال میں کہ وہ اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے تھے۔ قالو یہ لوگ پھر کہنے لگے جنہیں ملائکہ نے مارا اور پھر یہ لوگ کیا تھے؟ ظلم کرنے والے تھے۔ قالو ملائکہ نے ان سے کہا قالو فیما کنتم، آپ کس حال میں زندگی بسر کرنے والے تھے، کس حال میں زندگی بسر کر رہے تھے؟ قالو کننا مستضعفین فی الارض، کہنے لگے ہم تو زمین میں مستضعف لوگ تھے، ہمیں تو کمزور بنا دیا گیا تھا، ہمارے ہاں تو پاور ہی نہ تھی، پاور کسی اور کے پاس تھی، طاقت کسی اور کے پاس تھی، ہم کمزور تھے، اس وجہ سے ہم ظلم کرتے رہے، اس وجہ سے ہم برائیاں کرتے رہے، ہم سے برائیاں کروائی جاتی تھی چونکہ ہم کمزور تھے، اس لیے ہم برائیاں کرتے تھے چونکہ ہم مستضعف لوگ تھے۔ قالو اب یہ فرشتے انہیں کہیں گے، یہ علاج بھی ہے کہ انسان اپنی کمزوری اور مستضعف پن کو کس طرح جو ہے وہ دور کر سکتا ہے۔ قالو یہ فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ فقط یہ لاہور سٹی تھا، میں مثال دے رہا ہوں، فقط یہ لندن تھا، فقط یہ نیو یارک، کہیں اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ جب آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس شہر میں رہنے سے میرے سے گناہ ہو رہے ہیں، اس شہر میں رہنے سے یا اس آفس میں رہنے سے مجھ سے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین واسع نہ تھی، یہ پوسٹ مل گئی ہے تو بس یہ آخری دنیا ہو گئی ہے، اس کے بعد دنیا نہیں ہے۔ جب تمہیں پتا تھا کہ اس پوسٹ کے بعد مجھے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور یہ سب حرام کام ہے، اور اس کے نتیجے میں 2 لاکھ ملنے ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، آپ نے وہاں ہجرت کیوں نہیں کی ہے؟ ہجرت کرو، ہجرت۔ فاولئک مأواہم جہنم، پھر یہ کہیں گے پس اب آپ کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور یہ برا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ زمین وسیع تھی، آپ مجبور نہیں تھے، آپ پہ کسی قسم کا جبر نہیں تھا، ٹھیک ہے چند روزہ زندگی ہو سکتا ہے جب ہجرت کرتے تو مشکل میں گزرتی، لیکن اللہ رب العزت تو زندہ ہے، اللہ رب العزت تو آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ آپ مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ قادر ہے، یہ فقط لقلقہ لسانی ہے، واقعاً اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں ہمارے قلوب میں، ہمارے دماغوں میں، ہمارے عقلوں میں ابھی تک راسخ نہیں ہوئی ہیں۔ یہ بات چھوڑ دیجئے کہ ہم فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے تو مسلمان ہو گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ تیرے بعد اکثر لوگ کافر ہوں گے۔ خطاب مسلمانوں کو ہے، خطاب صاحبان ایمان کو ہے، یہ صاحبان ایمان اکثر کافر ہوں گے، اور مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبانی طور پہ مومن ہوں گے، زبانی طور پہ نعرے بھی لگائیں گے، ظلم کے خلاف باتیں بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن خود اپنے اوپر وہ ظلم کر رہے ہیں۔ ہجرت کی طرف ہمیں دعوت دی گئی ہے، بس اس آیہ مبارکہ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ اگر انسان کسی جگہ پہ رہنے کی وجہ سے، اس کے معاشرے اور اس کے سماج کی وجہ سے برائیوں کی طرف جا رہا ہے، برائیوں کے دلدل میں پھنس رہا ہے، ہجرت کرے۔ ہجرت اسلام کا اساسی قانون ہے۔